ہم لوگ تو دیکھ لیتے کہ بھائی ہم تو ایز اے فین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو فرسٹ کلاس میچز نہیں دیکھتے, اس سے پہلے کے میچز نہیں دیکھتے, انڈر-19 نہیں دیکھتے اتنے زیادہ, لیکن جب ہم سیدھا نیشنل میچز دیکھتے ہیں جو ہمارے انٹرنیشنل میچز ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں ایک نیا لڑکا آیا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ نیا لڑکا آیا ہے, وہ کہاں سے آیا ہے. یہ جو آپ نے زبردست اسٹوری بتائی, اچھا ہوا کہ آپ نے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتا دیا. میں ذرا ڈیٹیل بتا دیا کہ کچھ لوگ کچھ لوگ ہمیشہ اس بات کو, مجھے بس تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, although I don't give answers اور رپلائی میں نہیں کرتا اتنے زیادہ کرٹیسزم کو, لیکن کیا ہوتا ہے کہ مجھے بس تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ غلط بات پورٹری کرتے ہیں ہماری عوام کو. وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے, اگر آپ نے کوئی بات اس پلیٹ فارم کے تھرو کسی کو کہنی ہے, تو آپ کی پہلی کوشش ہوگی میں بولوں تو سچ, غلط بات بتانے کا کیا فائدہ. تو یہ مجھے تمیز سے بولوں. ہاں, مطلب یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کرٹیسزم ہر بندے کا حق ہے, کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں. اور میں ہمیشہ ہوں, اگر پازیٹیو کرٹیسزم ہو تو مطلب اگر ہم اتنے آبادی میں اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے, رسپیکٹ دی ہے کہ ہم پاکستان کو ہو گئے, تو کرٹیسزم بھی ہونا چاہیے کہ تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ ہماری کوئی جاگیدار تو ہے نہیں. امام اچھا کھیل رہا ہے تو ہے, امام نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے 2 میچ میں امام نہیں کرے گا تو ٹرینڈ پہ ہوتا ہے امام. تو اٹس لائک نارمل سی چیز ہے یہ. تو یہ کسی کی جگہ تو پرماننٹ ہے نہیں, تو سب کے لیے ایک ہی جگہ ہے. تو بس یہ ہوتا ہے کہ سچ ہونی چاہیے. کرنٹ کرکٹرز میں جتنا کرٹیسزم آپ پر آیا ہے فار obvious reasons, اتنا میں نے تو نہیں دیکھا. اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ ایز ویل سیڈلی. اسپیشلی میں بلنٹلی یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے ہی میں نے آپ سے بات کی تھی, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس, کہ جس طرح سے آپ کو مختلف القابات سے پکارا جاتا تھا جسٹ بیکاز کہ آپ کے جو ہے ایک رشتہ دار چچا جو ہیں وہ سلیکٹر ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے. یار بہت پریشر تھا. میں نے ہمیشہ سچ بتاؤں, میں نے کافی جگہ پلیٹ فارم پہ انٹرویوز, آپ کو پتہ ہے یہ سوال میرے سے کتنی دفعہ ہوا ہوگا آلریڈی نا, میرے 7 سال کے کیریئر میں بہت دفعہ ہوا ہے. میں نے کافی دفعہ اس بات کو چھپانے کی بھی کوشش کی. آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو شو کہ یار مطلب میں بہت کوئی مینٹلی اسٹرانگ بندہ ہوں, اور ایسے نہیں, ہاں میں کول کوئی نہیں. یار بہت مشکل تھا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری ڈیسٹینی میں تھا. ایون امام سینچری کر رہا ہے پھر بھی یہ لکھ رہے ہیں لوگ پرچی. سوچو سر, دیکھیں بات یہ ہے, میں اس میں ہم کسی کا منہ تو ہم بند کر نہیں سکتے. ہر بندے کی اپنا رائٹ ہے بولنے کا. یہ آج میں کہہ سکتا ہوں, جب اگر آپ میرے سے 2017 میں پوچھتے تو اس وقت کا امام چھوٹا بچہ بھی تھا جو 23 سال کا تھا, اس میں بہت وہ ایموشنل تھا. اس وقت امام نے منوایا بھی تو ہے نا, سینچریز ماری ہیں, 9 سینچریاں بنائی ہیں آپ نے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اور میرے خیال سے پیرنٹس کی دعائیں ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس کے اگر دعائیں نہیں ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ امام اللہ کچھ اتنا کوئی خاص پلیئر ہے. میری امی کی بہت دعائیں ہیں, امی کا خاص کرم ہے. ہر امی کی آپ کو پتہ ہے اپنے بیٹے کی دعائیں ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے پیرنٹس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے ان کی ایک لائف جو ہے وہ ان میں. میری امی کافی جو ہے ماشاء اللہ اتنی دعائیں کرتی ہیں, تو میں بچ جاتا ہوں اس وجہ سے. میں کوئی اتنا کوئی مجھے نہیں, اپنے آپ کو پرسنلی میں یہ کوئی ادھر اچھا نہیں بولنے کی کوشش کر رہا کہ یار میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, بٹ ٹو بی آنیسٹ ایک نارمل کرکٹر ہوں. ہاں بس مجھے یہ ہماری ایک فیملی میں یہ ہے, لڑنا آتا ہے ہم لوگوں کو, ہم بیک آؤٹ نہیں کرتے. ہاں مطلب اگر کوئی آئے گا نا, ہاں آؤٹ ہو جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, ڈرنا ڈرنا. آپ نے اگر آپ خود بھی کرکٹ کے فین ہیں, آپ نے میرے چاچو کی بھی ساری زندگی دیکھی ہوگی کھیلتے ہوئے, آپ نے ان کو کبھی ڈرتے ڈرتے نہیں دیکھا ہوگا. سر پہ کھا لیں گے, منہ پہ بھی بول دیں گے, اس کے بھی. تو یہ ہماری فیملی میں ایک نیچرل ہے کہ ہم ڈرتے ڈرتے نہیں ہے کہ ہاں بھائی دیکھیں گے یہ کھڑے, ہم جو کرنا ہے کر لو بھائی, باہر ہو جائیں گے, آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن الحمدللہ فائٹ کرنی آتی ہے ہماری. یہ فیملی میں رن کرتا ہے کہ ہاں ڈٹے رہیں گے یار, دیکھی جائے گی, کچھ نہ کچھ سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بیک آؤٹ والا سین ہے ہی نہیں. تو بس یہ ایک اچھی چیز مجھے ایسی لگتی ہے کہ ہماری فیملی میں ایک لک تھی مجھے کہ میں اس میں جو چاچو کی طرف سے ہمارے جینس میں آئی کہ کچھ فائٹ کے اندر جو میری ایک اندر کی آواز ہوتی ہے نا کہ یار نہیں کچھ کرنا تو ہے, کچھ مطلب آواز تو آنی ہے اندر سے یار, کچھ رپلائی تو کرنا ہے, کچھ اچھا تو کرنا ہے. اب بات یہ منہ سے تو آپ کچھ بولتے رہو, کچھ ہوگا تھوڑی. تو میری کوشش تھی, وزن نہیں ہے نا, منہ سے بول کے آپ کتنی دفعہ منوا لو گے آپ. تو بس میری کوشش یہ تھی کہ یار ہاں چلو کسی نے پرچی بولا ہے, کوئی بات نہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. کافی لوگوں نے پرچی بولا ہے, بند تو آپ کر نہیں سکتے. آج کل سوشل میڈیا 2017 سے لوگ جب شروع ہوئے ہوں گے تو پروبلی 2020 تک تو یہ باتیں چلی تھیں. سر مجھے پتا ہے
میں الحمدللہ امی ابو کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اچھے اسکولس میں بھیجا, او لیولس کرایا, سمجھ آئی کچھ لوگوں کی مجھے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ہمارے کرکٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ بیچارے ہم سب ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ اتنا پڑھائی کی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, 14-15 سال کی عمر میں گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں, تو پھر ہم ادھر ایجوکیشن کی انفارچونیٹلی آج کل کیا ویلیو ہے کہ انگلش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ایجوکیٹڈ ہے. حالانکہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ ایجوکیشن کا انگلش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ بس مجھے اچھی سمجھ آ گئی تھی, تو جب میں نے شاید خود کو اپنا کنٹرول کر لیتا تھا. مجھے بس دکھ ہوتا تھا کہ جب میں شروع میں 3 سال 2017 سے 20 تک میں فیملی کے ساتھ ڈنر پہ جاتا تھا نا, جب امی ابو کے سامنے کوئی مجھے لڑکا لڑکی آ کے پرچی بول رہا تھا نا, تب میں جو کیا لوگ منہ پر بھی بولتے تھے, تو اس وقت منہ پر بھی بولا ہے بہت دفعہ سر, مطلب منہ پہ آپ صرف سوشل میڈیا پر. سر بات یہ ہے کہ آپ نینڈوز بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں, آپ نینڈوز بیٹھے ہیں فیملی کے ساتھ نا کھانا کھا رہے ہیں, ادھر آپ کے ابو بیٹھے ہیں, ادھر آپ کی امی ہے, اور آپ ادھر کوئی بنچ آف لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں کالج کے اسکول کے کچھ فیملی ہیں, تو وہ اگر یہ دیکھو پرچی بیٹھا ہے, یہ دیکھو یہ ہے, تو اس وقت تھوڑا سا مجھے جب ہوا نا ان 3 سالوں میں جو سب سے برا لگتا تھا. آج میں آپ کو پتا ہے میرے امی ابو نے آج تک میرا میچ کرکٹ گراؤنڈ میں نہیں دیکھا, اور ان کا بہت دل کرتا ہے, کیونکہ کیا ہوتا ہے مجھے صرف یہ ڈر لگتا ہے, یہ آج پہلی دفعہ میں بول رہا ہوں, مجھے یہ اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے اب میں اگر باؤنڈری پہ کھڑا ہوں تو میں نہیں چاہتا میری امی پرچی کی آواز سنے نہیں یار اوپر اسٹیڈیم میں. اب میرے لیے تو یہ نارمل ہے, اب میں اگر پوائنٹ پہ کھڑا ہوں, اگر امام پوائنٹ پہ فیلڈنگ کر رہا ہے, یا امام جتنا مرضی اچھا کیا امام نے, امام اگر بیٹنگ کر رہا ہے اور امام آؤٹ ہو جائے گا, ابھی لوگوں نے نہیں دیکھنا کہ امام نے پہلے کیا کیا ہے, پیچھے کتنی پرفارمنس تھی, کیا ہے, واپس جاتے ہوئے پرچی کے نعرے لگنے ہیں, یہ ایک نارمل سی بات ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ ہاں بھائی اور میری جو بھابھی ہے یا میری بہن ہے وہ 1 یا 2 دفعہ, یہ جو ابھی ملتان میں سیریز ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, ابھی ہم انگلینڈ سے ٹیسٹ میچ کھیلے ملتان میں, پھر ایک ہم ویسٹ انڈیز سے لاسٹ ایئر سیریز کھیلے جون جولائی میں, تو یہ ایک سیریز تھی جو میری بہن نے دیکھی ہے, اور اس وقت تک میں سینئر پلیئر ہو گیا تھا. تو ورنہ 3-4 ایئرز میں نے کبھی زندگی میں یہ چانس نہیں لیا کہ میرے امی ابو, آج تک میرا کوئی میچ نہیں آئے گراؤنڈ دیکھنے. تو یہ ایک مجھے چیز تھی کہ اس نے مجھے بڑا مینٹلی نا ٹارچر کیا کافی دیر تک, کہ میں کیونکہ میں فیملی کے ساتھ باہر جاتا نہیں تھا, میں ڈرتا تھا مطلب کہ میں جاؤں گا تو لوگ پرچی کہیں گے. تو میرے لیے تو ہے کہ یار ہم لوگ رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں, کرکٹرز رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں, سن لیا یار شکل کوئی خیر نہیں. میرے امی ابو کیسے لیں گے, مجھے اس بات کا بہت مجھے تھا کہ یار یہ اچھی چیز نہیں ہے. میرے امی ابو کیا کہیں گے کہ یار یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس سے مجھے 3 سال مجھے نا اس سے لڑنے, مجھے لوگوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں مجھے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا. مشکل تھا تو یہ چیز مشکل تھی, شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے مشکل تھا, مجھے اتنا بلیو ہے کہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. میں نے بہت دفعہ 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی تھی, تو ایک جرنلسٹ نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے, کیونکہ جب 2019 کے ورلڈ کپ, حالانکہ میری پرفارمنسز بھی اچھی تھی, میں نے لارڈز میں بھی 100 کیا تھا, میرے اور بابر کے سب سے زیادہ رنس تھے اس ٹورنامنٹ میں. انفارچونیٹلی ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے تھے, تو چاچو سلیکشن کمیٹی سے ہٹ گئے تھے. تو اس وقت میرے سے سوال ہوا تھا کہ اب آپ کا کیا فیوچر ہوگا, چاچو اب آپ کا کیا فیوچر ہوگا, ہاں آپ کا کیا فیوچر ہوگا, چاچو تو ہٹ گئے. تو اور میں نے لاسٹ میچ میں لارڈز میں 100 کیا تھا. تو میں نے اس وقت یہ بولا تھا, ادھر بھی یہ بات کلیریفائی کی تھی کہ یار دیکھو میرا فیوچر نہ آپ بتا سکتے ہو نہ میں بتا سکتا ہوں, وہ تو ایک اللہ نے لکھا. جرنلسٹ نے کیسے سوال کر لیا, آئی کانٹ انڈرسٹینڈ, کیونکہ وہ دیکھ نہیں رہا کہ ایک بندہ رن کر رہا ہے. 100 آپ نہیں کر سکتے, یہ پرچی ورچی کے ساتھ کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, 100 کیسے ہو سکتا ہے. بس سر دیکھیں باس تھنگ از, یہ لوگوں کی اپنی اوپینین ہے, میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ہاں شروع میں نے کچھ چیزیں, میں کہہ رہا ہوں نا, میں 23 سال کا لڑکا ہوتا, 23 سال کا لڑکا ایموشنل بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا اس میں بچپنا بھی ہوتا ہے, اور تھوڑا سا وہ غلطیاں بھی کرتا ہے. جیسے میں نے ساؤتھ افریقہ میں 100 کر کے یوں ایک میں نے کیا تھا, وہ مجھے آج لگتا ہے کہ آج میں ہوں تو میں شاید ہنس رہا ہوں گا جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں کہ میں نے نہیں کیا. ہاں لیکن کیا تھا کہ اس وقت کے امام پہ اتنا پریشر ہوا تھا, اتنا اس کا دماغ خراب ہوا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گراؤنڈ سے بھاگ جاؤں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. وہ اننگ ٹھیک ہے, وہ فرسٹ 100 تھا آپ کا؟ نہیں, وہ میرا تھا کچھ 5واں 100 تھا. اچھا, مگر کیا ہوا تھا اس کا یہ تھا کہ اس سے پہلے ہم ہوم سیریز کھیل رہے تھے. اس وقت ہماری ہوم سیریز دبئی اور ابو دھابی ہوتی تھی, تو اس وقت ہماری سیریز چل رہی تھی ٹیسٹ سیریز نیوزی لینڈ سے, اس سے فوراً 10 دن پہلے. تو میرے سے اس ٹیسٹ سیریز میں رنز نہیں ہوئے تھے,
تو کچھ 3 ٹیسٹ میچ تھے, اس میں میرا کوئی ہائیسٹ تھا 35-40, تو میں آؤٹ ہو گیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے میں ایشیا کپ میں بڑے رنس کر کے آیا, سیریز میں, مگر اس اسپیسیفک ٹیسٹ سیریز میں 3-4 اننگز میری اچھی نہیں لگی. لو جی بہت ہی کوئی جو ہے بہت کرٹیسزم. I think it's very unfair as well.